سبق نمبر 15 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغفار، یہ بھی ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام الغفار۔ الغفار کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب اس کی سادہ الفاظ میں تشریح میں کر دیتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام الغفار اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بار بار معاف فرماتا ہے، چاہے بندہ کتنی ہی بار گناہ کرے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صرف ایک بار معاف نہیں بلکہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یعنی انسان غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ ہر بار دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو جب بھی گناہ کرے فوراً توبہ کر لیا کر۔ انسان ہے نا، انسان گناہ کرتا ہے، اللہ گناہ کرنے کو نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے گناہ ہو جائے تو توبہ کر، معافی مانگ۔ یعنی کہ گناہ کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے بندے جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیا کر۔ تو انسان اپنی غلطی جب تسلیم کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے پھر اگر غلطی وہ کرتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا، اے اللہ بندہ تیرا ہوں، اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تو وہ بڑا الغفار ہے، بار بار معاف کرنا بخشنا، یہ اس کی صفت ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کا کوئی نقصان کرے، ایک بار کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے، تیسری بار کرتا ہے، تو وہ دوسرا انسان اس سے خفا ہوتا ہے کہ یار تو نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، گناہ پھر بھی کرتے ہیں، کب کس وقت کہاں گناہ ہو جائے ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ انسان غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ ہر بار دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر سیدھے راستے پر قائم رہے۔ سورۃ نوح 29واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ زمین سے آسمان تک انسان یہ جتنا خلا ہے نا، سب سے تیز ترین سواری دنیا کی ہو، اس کو پہلے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچنے کا 500 سال تک کی مسافت ہے۔ تو یہ سارا خلا بھرا ہو انسان کے گناہوں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرے سے سچی توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ اللہ کا نام الغفار ہمیں امید دیتا ہے، کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کرے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی کام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حاجت روا اللہ ہے تو اللہ، یہ صرف اللہ کی ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، مددگار اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، رزق دینے کا مالک اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ۔ جب ہم کسی دوسرے کو اس میں ملوث کر دیتے ہیں، کچھ لوگ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ایسے لوگوں سے بچائے،
اور ایسے شر سے، اس طرح کے گناہ سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ یہ لوگ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا علی مدد کہنا یعنی کہ کیا مطلب؟ مدد اللہ سے ہی صرف مانگنی ہے۔ یا علی مدد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اچھا ذرا یہ بھی بتائیں، یہ ذرا نوٹ کریں، غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دور کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت علی نہیں تھے۔ حضرت علی سے پہلے اللہ پھر مدد کون کرتا تھا؟ اس وقت کے لوگوں کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ مسلمان تھے، جو جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اس وقت کے لوگ جو دور مسلمان تھے، جو اس وقت دور کے، ان کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ غلط بات ہے۔ یا علی مدد کہنا نہیں چاہیے، نہیں کہنا چاہیے یا علی مدد، صرف یا اللہ مدد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، خاص کا لفظ آیا ہے۔ تو مدد بھی ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، مدد بھی ہم اللہ سے مانگیں، اور اس ظاہر بھی کریں، ہم بول اقرار بھی کریں ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر کسی اور کی مدد کیوں؟ کیا اللہ ہمیں کافی نہیں؟ کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ اللہ معاف نہ کرے، شرط صرف یہ ہے سچی توبہ کریں، ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ۔ ہماری زندگی میں اس بات کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ استغفار، روزانہ کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں جب اٹھتے تو 100 دفعہ استغفار کرتے۔ ہم کیا روزانہ 100 دفعہ بھی نہیں کر سکتے؟ گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں، کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انسان گناہ کر کے یہ نہ کہے کہ اب میرا تو گناہ معاف ہی نہیں ہونا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سے امید رکھ کے توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ کس وقت ہم سے کون سے گناہ ہو جائیں، استغفر اللہ، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ اگر آپ اور زیادہ پڑھ سکیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اگر اور زیادہ کر سکیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر اور زیادہ پڑھ سکیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں استغفار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بھی، تحلیل پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس میں اعظم بھی ہے، یا حی یا قیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جو بندہ کثرت سے یہ والا استغفار پڑھتا ہے، کوئی بھی استغفار کرے، کثرت سے جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ دکانداری ہے، کسی کی کوئی بھی دکان ہے، دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، تو انسان کو گمان ہوتا ہے مجھے وہاں سے پیسہ آئے گا، مجھے وہاں سے رزق آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا فی الدنیا والآخرہ۔ میرے ان پیغامات کو آگے ضرور بھیج دیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے کوئی اور انسان بھی، کوئی اللہ کا بندہ ان باتوں پر عمل کرے اور اس کی زندگی بہترین ہو جائے، دنیا اور آخرت اس کی بہترین ہو جائے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا فی الدنیا والآخرہ۔